حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رات کو مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، ان دنوں جن دنوں وہ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تھا، تو ان قیدیوں کو رسیاں صحابہ نے زور سے باندھ دی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام بڑی بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیریت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان قیدیوں میں میرے چچا جناب عباس بھی ہیں، وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ چلو زیادہ نہیں تو تھوڑا احساس کبھی چچا کا بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ویسے چچا چاند نہیں ہوتا، چندہ ہمیشہ ماموں نہیں ہونا ہے۔ چچا جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو بیچارہ چاند ہو سکتا نہیں، چندہ ماموں نہیں ہونا ہے، پکی بات۔ تو کبھی چچا کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ میں دوڑا گیا اور میں نے جا کے معلومات کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں باندھا گیا ہے۔ فرماتے ہیں میں جا کے حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر کے آیا تو وہ سکون میں آ گئے۔ تو آ کے حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو سرکار بھی زمین پر بیٹھ گئے، لیکن ابھی چہرے پر بے چینی باقی تھی۔ میں نے عرض کی حضور میں رسیاں ڈھیلی کر رہا ہوں جناب عباس کی، آپ آرام سے سو جائیں۔ تو یہاں تک نہیں یہ رحمت رکتی، یہ رحمت کسی مقام پر محدود نہیں ہوتی۔ میرے کریم کا کرم ہمیشہ برستا ہے تو بغیر رنگ و نسل ہر جگہ برستا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف عباس نہیں، جا سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر کے آ۔ سب کو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بدر میں پھول لے کے آئے تھے، یہ گجرے لے کے آئے تھے پھولوں کے، خوشبو کا تحفہ دینے آئے تھے، یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے۔ لیکن یہ اعزاز ہے میرے نبی پاک کا کہ اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ دلوں کے اندر اتنی گنجائش رسول پاک نے پیدا کی، فرمایا سب کہ رسیاں ڈھیلی کرو تاکہ میں آرام سے سو جاؤں۔ طبیعتوں کی سختی، مزاجوں کا تلخ پن، اپنی ذات کے خول میں بند ہو کے زندگی گزار دینے والے لوگ، اپنے آپ سے شروع ہو کر اپنے آپ پر ختم ہو جانے والا مزاج، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میری طبیعت فیصلہ کر رہی ہے، جس اینک سے میں معاشرے کو پڑھ رہا ہوں سارے معاشرے کو اسی طور پہ میں لے کے چلوں گا، یہ سوچیں درست نہیں۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان ساری باتوں کا خیال اور ادراک کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں ہمارے رسول پاک نے سکھائی ہے۔ انسان پر بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح کا بھی اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ رد عمل کے طور پر کچھ کہنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ سخت سست کہہ دیتے ہیں رد عمل کے طور پر، خود اس طرح کے نہیں ہوتے، لیکن تانگ آمد بجانگ آمد۔ تو ایک دفعہ جب بڑی سخت تکلیف دی کفار نے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ تو محبوب نے خود ان لفظوں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا اللہ نے مجھے لعنت ملامت والا نہیں بنا کے بھیجا، مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ انہیں ہر وقت تانے دیتے رہنا، ہر وقت کھڑے رہنا، یہ دیکھیں نا میرے ملک کا ماحول کیا بنا ہوا ہے۔ رائے کا اختلاف ہی ہے نا، لیکن جو دھینگا مشتی روز ہوتی ہے اور جو دھما چوکڑی روز مچائی جاتی ہے، روز جو نئی سے نئی کہانی پنپتی ہے، ملک کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں رہ گیا، کوئی ادارہ ایسا نہیں رہ گیا جس کے بارے میں ہمارے دل بالکل صاف ہوں۔ اس لیے کہ ہم نے مزاج اس طرح کا بنا لیا ہے، ہم نے اینک اس طرح کی لگا لی ہے، لہجے اس طرح کے بنا لیے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچانا، کسی کی غلطی آ کے ڈائریکٹ مجھے نہ بتانا، میرے سامنے کچھ بھی ایسا نہ کرنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے دل میں سب کے لیے گنجائش ہے تو گنجائش ہی رہے، لوگوں کو خوش گمان رہنے ہی نہیں دیا جاتا، اچھی سوچیں پیدا کرنے کے موقع ہی نہیں دیے جاتے۔ وہی بدگمانیاں ہیں، وہی ماحول کے اندر شدت ہے، وہی انداز ہمارا اس طرح کا ہے، اور وہی کچھ ہم کر رہے ہیں، اور سارے ہیں کہ ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانکے جا رہے ہیں۔ خدا را چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں کہ ہم نبی پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ پھر ایک اور بات، حضور کی رحمت چونکہ کامل ہے
تو حضور علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے، دنیا میں دو طرح سے لوگ اپنا آپ ثابت کرتے ہیں۔ ایک پورے ماحول میں لوگ اندھیرا کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں صحیح طرح چمک جاؤں، وہ پھر بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کوئی آدمی بھی میرے سوا ٹھیک نہیں ہے، کسی کا بھی تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے تو ایک دو چار کمزوریاں اس کی وہ بتا دیتے ہیں، چونکہ وہ فل اندھیرا کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ جب میں اندھیرا کروں گا تو پھر میں زیادہ چمک جاؤں گا۔ اس لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور باقاعدہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں اور کردار کشی کرنا ایک پورا ماحول بنا دیا گیا، اور کوئی بھی شخص اس سے مبرہ نہیں، وہ دینی تعارف رکھتا ہو یا دنیاوی تعارف رکھتا ہو، سیاسی سماجی معاشرے میں کوئی مقام رکھتا ہو یا سیاسی قد کاٹ سے اس کا تعارف ہو، کردار کشی عام بنا دی گئی اور اس پر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم نے بھی اپنا اثبات کیا ہے، لیکن رسول پاک کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی نفی کر کے ہی اپنا اثبات ہوتا ہے۔ قرآن تو نبی پاک پہ نازل ہوا ہے نا، حضور قرآن لے کے آئے ہیں، پر اس قرآن میں تو حضرت موسیٰ کی تعریفیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے تذکرے بھی ہیں، جناب عیسیٰ کے معجزات بھی ہیں، اس میں تو حضرت نوح کا ذکر بھی ہے، اس میں تو حضرت آدم کا ذکر بھی ہے، اس میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور کمال کے تذکرے، اس میں تو جناب لقمان حکیم کی حکمت اور دانائی کی بات ہے، اس میں تو حضرت خضر کا تذکرہ ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر تو اولیاء اللہ کی شان ہے، اس میں تو ماں باپ کی فضیلت ہے، اس میں تو پڑوسیوں کی بات ہے۔ اس قرآن مجید نے تو غریب کی بات کی، یتیم کی بات کی، بیوہ کی بات کی۔ تو رسول کریم نے بتایا کہ دوسروں کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو آگے نہیں کیا جا سکتا، تم سب کو ساتھ لے کے چلو، تمہیں اللہ امامت عطا فرما دے گا۔ حضور نے تعارف کرایا اپنی امت کو سارے نبیوں کا، رسولوں کا، حضور نے ان کے تذکرے کیے، احادیث میں ان کے تذکرے ہوئے، حضور نے ہر ایک کی شانیں بلند کر کر کے بیان کی اور فرمایا کسی نبی کی بات میرے ساتھ ملا کر اس طرح نہ کرنا کہ ان کی کسر شان ہو جائے معاذ اللہ، میرا اور اس کا تقابل اس طرح نہ کرنا کہ وہاں کسر شان۔ وہ کسی نے میرے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا تھا نا، شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، یہ تو کیا بات کر رہا ہے، تو کہہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ یہ کہہ کہ نبی پاک تو عزتیں دینے آئے، ہر ایک کی قسمت میں حضور نے عزت لکھی۔ کہا باپ راضی ہو گیا تو رب راضی ہو گیا، فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت، بہنوں کی بیٹیوں کی پرورش جو کر کے آئے گا میرے ساتھ جڑ کے انگلیوں کی طرح جنت میں جائے گا۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ فرمایا پڑوسی سے اس نے سلوک کرنے والوں یاد رکھنا کہ اس کے تو حق اتنے زیادہ ہیں کہ ڈر ہے کہ کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بی بی صرف حاملہ ہو، حاملہ، اسے رب کی بارگاہ میں اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اللہ اسے شہید جتنا درجہ دیتا ہے، اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایک ایک گھونٹ کے بدلے رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اسی کی صرف شان ہے؟ فرمایا نہیں، آدمی کے بال سفید ہو جائیں، مومن مسلمان سفید بالوں والا، اگر تم نے اس کی عزت کی تو سمجھ لینا تم نے اپنے رب کا احترام کیا ہے۔ یا رسول اللہ تاجر؟ تو فرمایا سچ بول کے تجارت کرنے والا تو قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ عالم، یہ طلباء، یہ دور دراز سے آنے والے لوگ؟ تو محبوب نے فرمایا یہ تو کوئی ڈگری نہیں لیتے، پہلے دن ہی گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ مزدور دیکھا، مزدور سڑکوں پہ بیٹھا، رول گئے لوگ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرتے، وہ کسان دیکھے دنیا سو رہی ہے ٹھنڈ میں جا کے فصلوں کو پانی دے رہے، وہ ہم نے مزدور دیکھے جن کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، لوگوں کی انہوں نے بلڈنگیں کئی منزلہ بنا دی پر اپنے چھت سے پانی ٹپکتا روک نہ سکا۔ حضور یہ جو لوگ ہیں ان کی کیا شان ہے؟ تو حد کر دی میرے کریم نے، فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، اس کو تو اللہ نے قرب دے دیا دوستی۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی،
اور آخری خطبے کی صورت میں بھی وصیت لکھی۔ حضور نے ہر شخص کو احترام دیا، ہر ایک کو اکرام دیا۔ لوگوں کو پیچھے دھکیل کے قد اونچا نہیں ہوتا، بلکہ شمع سے جتنی مرضی شمعیں جل جائیں اس کی اپنی روشنی میں کبھی کمی نہیں آیا کرتی، بلکہ حد ہو گئی۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھ لیا، فرمایا جبریل سب کو میری رحمت سے حصہ ملا ہے، آپ کو بھی کوئی ملا ہے؟ ملا تو بتاؤ نا۔ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے حضور بالکل ملا ہے۔ کہا کس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ جب سے ابلیس کا انجام دیکھا تھا نا، ڈر آتا تھا خدا جانے خاتمہ کس طرح کا ہو، لیکن جب آپ آئے، قرآن آیا اور قرآن میں حضرت جبریل کا ذکر آیا تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اب اللہ نے کرم کر دیا ہے، اب طے کر دیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے جو اعزازات ہیں وہ ہمیشہ اعزاز ہی رہیں گے۔ نبی پاک کی رحمت سے ہر شخص کو حصہ ملا، حتیٰ کہ کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو۔ رسول پاک علیہ السلام ہر ایک کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، یہاں تک کہ جانور بھی حضور کے پاس آتے تھے تو اپنے دکھ سنا جاتے تھے۔ حضور تو ان کو بھی تھپکیاں دیتے، تسلیاں دیتے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں مجھے وہ دن بھولتا ہی نہیں جس دن نبی پاک مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔ لوگ گلیوں میں، چھتوں پہ حضور کی اونٹنی کے گرد یا رسول اللہ یا محمدہ کی صدائیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی۔ ایک بڑی شان رکھنے والا قبیلہ بنو نجار، اس کی بچیاں کونے میں دف لے کے بیٹھ گئیں، کہنے لگی یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی عام ہیں، ہم بہت بڑے خاندان کی بیٹیاں ہیں، لیکن آج یہاں اس لیے بیٹھی ہیں کہ دیکھو تو صحیح ہمارے پاس آیا کون ہے۔ وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں وہ رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، بس رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، آخر دعویٰ یعنی الحمد۔